تو روزے کا فائدہ ہمیں کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو سارا دن کھانے سے روکتے ہیں، سارا دن پینے سے روکتے ہیں، سارا دن شہوت سے روکتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، ان کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اسی طرح اپنی زبان کو بھی برائی سے روکیں کہ میری زبان سے کہیں غیبت نہ نکل جائے، میری زبان سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے، میری زبان سے کوئی بے حیائی کی بات نہ نکل جائے، میری زبان سے کوئی جہالت کی بات نہ نکل جائے۔ اس وجہ سے اپنے روزے کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ جیسے ہم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک پیاس برداشت کی، لیکن ان چند برے اعمال کی وجہ سے اپنے روزے کو خراب کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ آگ سے بچاؤ ہے، آگ سے ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے۔ کہ جس طرح انسان اپنی ڈھال کو سامنے رکھ کر اگلے کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ بناتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ بناتا ہے۔ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ فلا یرفث ولا یجہل، تو کوئی شخص تم میں سے نہ کوئی بھی حیائی کی بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے، نہ کوئی شور شرابہ کرے، نہ کوئی غیبت کرے اور نہ کوئی جھوٹ بولے، نہ کوئی اور برا کام کرے، اپنے آپ کو ان برے اعمال سے محفوظ رکھے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی دوسرا شخص اس روزے دار سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے یا برا بھلا کہے یا جھگڑا کرے تو اس کو چاہیے کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یہ کہے کہ میں تو روزے سے ہوں، میرا تو روزہ ہے۔ آگے اس کو کوئی جواب نہ دے، یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ یہ بھی جھگڑا شروع کر دے، لڑائی شروع کر دے، بلکہ کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، میں میرا روزہ ہے۔ میں مطلب کیا؟ کہ میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ اتنی فضائل ہے روزے کے اور اتنی فضیلت ہے، اور ان چند برے کاموں کی وجہ سے اپنے روزے کے ثواب کو برباد نہ کر دیں۔ آگے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیم عند اللہ من ریح المسک، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے یہ اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ اللہ پاک کو محبوب ہے۔ والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک سے بھی زیادہ اللہ پاک کو محبوب ہے۔ اس وجہ سے ہم ان روزے کو فضائل کو سامنے رکھ کر ان برے کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ پاک آگے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ یہ روزہ دار، روزہ رکھنے والا میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، میری وجہ سے پیاس برداشت کرتا ہے، پانی کو چھوڑتا ہے، میری وجہ سے اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا بدلہ دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں دے سکتا، یا اس کا بدلہ ایسا ہے، اس کا ثواب ایسا ہے کہ دنیا کے پیمانوں کے اندر اس کا ثواب آ ہی نہیں سکتا۔ کس وجہ سے؟ کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر انسان کے دل کے اندر ریا پیدا ہو سکتا ہے، اخلاص ختم ہو سکتا ہے، ریاکاری آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں، میں لمبی لمبی نماز پڑھوں گا، لوگ کہیں گے یہ بہت نفل پڑھنے والا ہے، یہ بہت اچھی نماز پڑھنے والا ہے۔ ریا دل میں ریا پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ہے سر عام پیسے تقسیم کر رہا ہے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، اس کے اندر ریا پیدا ہو سکتا ہے، یعنی باقی اعمال کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے۔ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور لوگ کیا کہیں گے یہ بڑا حاجی ہے، حج کرنے والا ہے، بڑا اللہ کے گھر کی طرف جانے والا ہے، حاجی ہے، یعنی باقی اعمال کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان آپس کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک روزہ دار ہے، کمرے میں جا کر کچھ کھا لے، کچھ پی لے اور پھر باہر نکل کے آ جائے اور کہے کہ میرا روزہ ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ اس نے کچھ کھایا ہے، پیا، کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، تو اپنے آپ کو
ان چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے، کھانے پینے سے، شہوت سے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے کہ میرے لیے اس بندے نے روزہ رکھا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جب روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا، کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا بدلہ بتایا نہیں جا سکتا، اور دنیا کے پیمانوں میں اس کا ثواب اور اس کا اجر آ نہیں سکتا۔ اس کا حساب اور کتاب میں قیامت کے دن اس کو عطا فرماؤں گا کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے ذہنوں میں آ نہیں سکتا، اور تمہارے پیمانوں کے اندر اس کا ثواب آ نہیں سکتا۔ میں ہی قیامت کے دن اس کو اجر عطا فرماؤں گا، اتنا بڑا اجر اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے رمضان روزے کا۔ اس وجہ سے روزے کو سامنے رکھ کر، اس کے ثواب کو سامنے رکھ کر، ان چند بےہودہ باتوں کی وجہ سے، چند بے حیائی کی باتوں کی وجہ سے، غیبت یا چغلی کی وجہ سے، اور برائیوں کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں، اتنی بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے اپنے روزے کو محفوظ بنانا کہ نہ غیبت بیان ہو، نہ جھوٹ زبان پہ چلے، نہ بے حیائی کی باتیں زبان پہ چلے، نہ کسی سے میرا لڑائی جھگڑا ہو، بس اللہ ہی اللہ ہو، اور اللہ کو سامنے رکھ کر اپنے روزے کو محفوظ بنا کر اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔